الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمین. آج سے انشاءاللہ تعالی ہم اپنا جز نمبر 30 آخری جز قرآن مجید کا باقاعدہ کورس سٹارٹ کرنے لگے ہیں. القرآن حیات، جز عامہ کی تفسیر، لفظی ترجمہ اور اس کی حفظ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کورس کو شروع کریں گے. اس کورس کا نام ہے اصحاب جز عامہ، جز عامہ کے ساتھی، جز عامہ کے دوست. سبحان اللہ، جن لوگوں نے اس قرآن کو اپنا اصحاب، اپنا ساتھی چنا ہے، وہ کتنے ہی خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے اس خوبصورت قرآن الحکیم کو اپنا ساتھی بنایا. الحمدللہ. اور یہ ایسا ساتھی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اس دنیا میں بھی، آخرہ میں بھی، اور ہماری قبر میں بھی. جب سب ہمارے اپنے قبر میں ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تب بھی یہ ساتھی ہمارے ساتھ رہتا ہے. یہ ایسا ساتھی ہے کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں، سفر کو بھی تب بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. آپ جب بھی کسی سفر پر جاتے ہیں تو آپ اپنی یقیناً کتابیں اور سفر گزارنے کے وقت گزارنے کے لیے آپ کچھ اپنی ساتھ کا سامان لے کر جاتے ہیں. اگر آپ کبھی بور ہوتے ہیں تو کتاب پڑھتے ہیں. تو سبحان اللہ، یہ کتنا پیارا ساتھی ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، ہمارے سینوں میں. نہ ہی اس سے کوئی ہمیں چھین سکتا ہے اور نہ ہی کوئی چرا سکتا ہے. اگر کوئی سفر میں گیا، کسی کی چیز کھو گئی یا کسی نے چرا لی آپ کی چیز، چھین لی آپ کی چیز، تو کیا یہ قرآن آپ سے کوئی چرا سکتا ہے، کوئی چھین سکتا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ساتھی ہمیں چھوڑتا ہی نہیں. اور یہ ایسا ساتھی ہے جو آخرہ میں اپنے رب کے ساتھ جھگڑا کرے گا اپنے ساتھی کو جو اس کا دنیا میں تھا اس کے لیے. وہ کہے گا یا رب، اس نے مجھے دنیا میں اپنا ساتھی بنایا اور آخرہ میں آج یہ میرے ساتھ ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، یہ میرا ساتھی ہے. کیونکہ قرآن اللہ کا ہی کلام ہے اور اللہ ہی کا کلام اس کے ساتھ اس دن جرأت رکھ سکتا ہے بات کرنے کی، ورنہ اور کسی کو بھی جرأت نہ ہوگی آخرہ میں کسی کی سفارش کی. لیکن یہ سفارش کرے گا اور جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں لے کر جائے گا. کیا ہی خوبصورت ساتھی ہے. اس قرآن کے ساتھ وقت لگائیں، اس کو اپنا ساتھی بنائیں، اس کو اپنا اصحاب بنا لیں. اگر آپ تھوڑی کوشش کریں تو آپ حفظ کریں اس جز کو. آپ کو بہت اچھا موقع ملا ہے حفظ کرنے کا. چند آیات ہوں گی، 5 سے 6 آیات ہوں گی ایک ہفتے میں، جو آپ چاہیں تو آرام سے آپ اس کو حفظ کر سکتے ہیں. یہ ساتھی بہت ہی انمول ساتھی ہے. ایک حدیث میں بریدہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن اپنے ساتھی کے ساتھ آخرہ میں ملے گا. جب اس کی قبر کھولی جائے گی تو ایک انسان کی صورت میں وہ اس کے پاس آئے گا اور کہے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ جو قبر میں شخص ہوگا کہے گا نہیں، میں تو تمہیں نہیں پہچانتا. تو وہ جو خوبصورت انسان کی شکل میں ہوگا وہ کہے گا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، میں وہ قرآن ہوں جو تمہیں گرم دنوں میں پیاسا رکھتا تھا
اور رات کو جگا کر رکھتا تھا۔ ہر تجارت کرنے والے نے فائدہ اٹھا لیا اپنے تجارت سے، لیکن آج تم فائدہ اٹھاؤ گے اپنی نیکیوں سے۔ اور حدیث اسی طرح آگے چلتی جاتی ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایسے انسان کے سر کے اوپر تاج پہنایا جائے گا، اور اس کے ماں باپ کو بھی، جو حفظ کرتا تھا اس کے ماں باپ کو بھی خوبصورت لباس پہنایا جائے گا، ایسا جیسا کبھی اس دنیا میں بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اور کہا جائے گا یہ اس لیے کیونکہ تمہارا بیٹا قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اور اب اس کو کہا جائے گا، اس شخص کو، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ اور جنت کے اونچے درجات میں پہنچتے جاؤ۔ اور وہ شخص جو قرآن کو اپنا ساتھی اس دنیا میں بناتا تھا، وہ چڑھتا جائے گا، قرآن کی تلاوت کرتا جائے گا اور جنتوں کے بہت اونچے درجات پا لے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر دیں، اللہم اجعلنا منہم۔ یہ جز ہم نے اسی لیے چوز کیا کیونکہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس جز میں بہت زیادہ آخرہ کا ذکر ہے، ہمیشگی کی زندگی کا۔ ہم جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہمیں اس جز میں بار بار اس چیز کو یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ جاگ جاؤ، اپنے اعمال کو درست کر لو، کیونکہ ایک دن آنے لگا ہے جس دن تمہاری پوچھ ہوگی۔ ہم اس دنیا میں یہاں جو بھی کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہمارا ایک ایک اٹھایا ہوا قدم، ہماری ایک آنکھ سے دیکھی ہوئی نظر، ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ایک بات، وہ سب لکھا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے اس دنیا میں۔ یہاں پر ہمیں ہر عمل کو دیکھنا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، کسی سے کیا بات کر رہے ہیں۔ ہر ایک ایک چیز کا ہمیں اس دن آخرہ میں جواب دینا ہوگا۔ ایک ذرہ برابر بھی اگر نیکی کی ہوگی اس کا بھی، اور ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی اس کا بھی بدلہ ہمیں اس دن مل جائے گا۔ یہ جز ہمیں جگاتا ہے، ہماری نیندوں سے اٹھاتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، ہوش میں آؤ۔ قریش تو آخرہ پر یقین نہیں رکھتے تھے، ان کو بھی ڈرایا گیا اس جز میں، آخرہ کا بار بار یاد دہانی کرا کر، اور ہمیں بھی یہ جز بار بار آخرہ کی یاد کراتا ہے۔ ہم اس جز سے اپنا سفر شروع کریں گے۔ یہ پارہ، یہ جز بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس میں 36 سورز ہیں، سور، چیپٹرز جن کو کہتے ہیں، اور آیات ہے 564۔ اس کی صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں۔ کچھ علماء نے کہا کہ سورہ بینہ اور سورہ نصر مدینہ میں نازل ہوئیں۔ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی انہیں مکی صورتیں کہتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جس کے اوپر لکھا ہوگا سورہ مکیہ، تو وہ مکی سورہ کہلاتی ہیں، اور جو مدینہ میں نازل ہوئی انہیں ہم مدنی سورہ کہتے ہیں۔ ان صورتوں کو پڑھنے کے ساتھ ہم ایک مختلف انداز کریں گے کہ ہم ایک آیات تدبر اس سورہ کی دیکھیں گے۔ آیات تدبر میں آپ نے ان آیات کے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ یہ ایک آیہ بھی ہو سکتی ہے اور کچھ زیادہ آیتیں بھی ہو سکتی ہیں ایک ہی سورہ میں۔ ہم ضرور ان آیات تدبر پر غور کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی آیات تدبر ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں۔ جب ہم ان پر غور و فکر کریں گے، سوچیں گے، ہمیں یہ یاد رہ جائیں گے اور ہم ان پر بہترین عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اس سورہ کی آیات تدبر ہے اس سورہ کی آخری آیہ نمبر 40، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہتے ہیں اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ ہم نے بے شک خبردار کیا تم کو ایک بہت ہی قریبی عذاب سے، جس دن دیکھے گا انسان جو اس نے آگے بھیجا، اور کہے گا کافر اے کاش کہ میں خاک ہوتا، مٹی ہو جاتا۔ اللہ عز و جل نے ایک قریبی عذاب یعنی آخرہ کا عذاب اس سے ڈرایا ہے کہ تم جاگ جاؤ اور آج یقین کر لو اپنے رب پر، اپنے رسول پر، اور سنو اس دن جو کافر ہوگا، جو ناشکرہ ہوگا، وہ انسان جس نے اللہ کے احکامات اور رسول کی پیروی نہ کی،
اس دن وہ کہے گا کہ اے کاش کہ میں مٹی ہو جاؤں، میں خاک بن جاؤں، صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے اس دنیا میں سنا ہی نہیں، مانا ہی نہیں، اس دین کو کوئی اہمیت نہ دی۔ ہمیں اس آیت سے کیا ملتا ہے سبق؟ کہ آج ہمارے پاس وقت ہے، یہاں پر ابھی ہم سنیں اس کلام کو، اس قرآن کو اہمیت دیں، اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، اپنی زندگیاں بدل دیں، اللہ پر یقین، اللہ کے احکامات کو ہم مضبوطی سے تھام لیں، خوشی سے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ آج ہمارے پاس یہاں پر وقت ہے تاکہ ہم اس دن کی سختیوں سے، اس عذاب سے بچ جائیں اور ہم اس انسان کی طرح نہ ہوں جس کا ذکر اس آیہ نمبر 40 میں ہوا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم سنیں جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے، ہم دھیان دیں، ہم غور کریں۔ صرف سننا ہے، سب سے پہلا کام سننا ہے۔ شیطان سننے سے ہی روکتا ہے کہ بس سننا ہی نہیں، کیونکہ شیطان کو ڈر ہے کہ کہیں یہ سن لے گی یا سن لے گا تو قرآن کی طرف آ جائے گا، تو قرآن کی طرف آنے سے پہلا کام سننے سے روکتا ہے۔ ہمیں آج سننا ہے۔ سنو، جو بھی قرآن پڑھاتا ہے اس کو سنو، اپنے اساتذہ کو، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو جو قرآن کی طرف لے کر آتے ہیں، اپنے ان دوستوں کو سنو جو تمہیں قرآن کی طرف بلاتے ہیں، وہ تمہیں کامیابی کی طرف بلاتے ہیں، خیر کی طرف، اللہ کی طرف، وہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ان کی بات غور سے سنو اور اس کے بعد اس پر یقین کرو، اپنے عمل میں لے کر آؤ اور اس قرآن الحکیم کے ساتھ، اس عظمت والی کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہی ہر قسم کے فتنے سے تمہیں بچا کر رکھے گی، ہر قسم کی برائی سے۔ سب سے پہلا کام سننا ہے۔ سنو، غور سے بات کو سنو، یہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، اس کو دھیان سے سنو، پھر سیکھو، سمجھو۔ سیکھنے سے، سمجھنے سے، قرآن کے ساتھ جڑے رہنے سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ہمارے عمل میں فرق آتا ہے۔ تو چلیں آئیں، آج سے ہم اس قرآن کے ساتھ وقت لگائیں گے، اپنی زندگی کو بدلیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کر دیں جو اپنے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول کی پیروی کرتے ہیں، جو سنتے ہیں، اس قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں، عمل میں لے کر آتے ہیں۔ اس قرآن کی برکت سے ان کی زندگی اور آخرہ بدل جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔